السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان والو، مذاق نہ کرے قوم دوسری قوم سے، شاید کہ جس سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ بہتر ہو ان سے۔ عورتیں مذاق نہ کریں دوسری عورتوں سے، ہو سکتا ہے جن سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان سے جو مذاق کرنے والی ہیں۔ اور الزام نہ لگاؤ ایک دوسرے پر، اور مت برے القاب کے ساتھ چڑھاؤ۔ برا نام ہے گناہ ایمان کے بعد، جو نہ توبہ کرے پس وہ لوگ ہیں زیادتی کرنے والے۔ اے ایمان والو، اپنے کو بہت سارے گمانات سے بچا لو، اس لیے کہ بعد گمان گناہ ہیں۔ اے ایمان والو، جاسوسی نہ کرو۔ اے ایمان والو، کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا کوئی پسند کرتا ہے تم میں سے کھائے ہے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو، پس تم اس کو برا سمجھتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں رحم فرمانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ 26واں پارہ سورۃ الحجرات، سورت کا دوسرا رکوع ہے، اور اس کی ابتدائی 2 آیات مبارکہ تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے سورۃ حجرات کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سورت مبارکہ کے ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا تذکرہ کیا۔ ایمان والو، نبی سے آگے نہ بڑھو۔ اے ایمان والو، نبی کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرو۔ اے ایمان والو، جب تک تم سے رائے نہ لی جائے ان کے سامنے گفتگو اور بات نہ کرو۔
ابتدائی صورت مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اب دوسرے رکوع کے اندر عام مسلمانوں کے آداب، عام مسلمانوں کا احترام کرنا اور ان کے جو حقوق ہیں قرآن مجید نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ 2 آیات مبارکہ، اس کے اندر 6 حقوق کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے پہلا یہ حکم دیا کہ مذاق نہ کرو، دوسرا قرآن مجید نے یہ حکم دیا کہ ان کے اوپر کوئی الزام نہ لگاؤ، برا نام، تیسرا یہ کہا کہ برے القاب کے ساتھ ان کو یاد نہ کرو۔ یہ پہلی آیت مبارکہ کے اندر 3 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ گمان نہ کرو، ایسے اپنے خیالات اور گمان بناتے ہو اور ان میں گناہ بھی ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہا کہ جسوسی نہ کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ غیبت نہ کرو۔ یہ دوسری آیت مبارکہ کے اندر ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں قرآن مجید نے ان کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ مجھے آج جو آپ سے عرض کرنا ہے وہ مذاق کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ مذاق کیا ہوتا ہے؟ آدمی جب کسی کے ساتھ مذاق کرتا ہے، عام طور پر جب مذاق کرتا ہے، مذاق کا معنی ہوتا ہے انسی کھیل۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مذاق کا تذکرہ کیا ہے۔ 30ویں پارے کے سورۃ مطففین کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں ایمان والوں کے بارے میں تذکرہ کیا، یضحکون، ان کے بارے میں ہنسی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو اشارے کرتے ہیں، دیکھو یہ فلاں حبشہ کا رہنے والا، فارس کا رہنے والا، روم کا رہنے والا، اور یہ غلام ہمارے اور ہمارے خدمت گار اور ہمارے نوکر۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کافر لوگ ایمان والوں سے ہنسی کرتے اور مذاق کرتے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو اشارے کرتے، آنکھوں سے اشارے کرتے۔ اور قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، جب گھر والوں کی طرف جاتے تو باتیں بناتے ہوئے جاتے۔ اور وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ایمان والوں کو دیکھتے تو یہ کہتے کہ یہ دیکھو انہوں نے یہ کس راستے پر چلے ہوئے ہیں۔ ساری قوم اور ساری برادری اور سارے لوگ ایک طرف ہیں اور انہوں نے ایک آدمی کی بات کو لے لیا ہے، اور ایسی بات جو عقل میں بھی نہیں آتی ہے، تو یہ سارے اپنے سیدھے راستے ہٹے ہوئے ہیں۔ یعنی کافر لوگوں کا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اور پھر آخر میں کہا الیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، آج الیوم الذین آمنوا، آج ایمان والے کافروں کے اوپر ہنسی کریں گے۔ انہوں نے ان کی مت ماری ہوئی تھی اور دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی تعلیمات کو جانا اور پہچانا، آپ کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ آپ سچے ہیں، اور آپ کے بارے میں یہ خیال بھی کرتے تھے آپ حق پر ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان کو اور سچ کو اختیار نہیں کیا۔ ایمان والے کل قیامت کے دن قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے ان کے بدلے کے اندر والذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون، اور ان کو دیکھتے ہوں گے اور یہ کہیں گے یہ کیسے بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ آج دنیا کے اندر کافر لوگ ایمان والوں کا مذاق بناتے ہیں، اور پھر آخرت کے اندر ایمان والے کافروں کو دیکھیں گے تو ہنسی کریں گے۔ ان کی مت ماری ہوئی تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں لیا اور آپ کی تعلیمات کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس طرح کفر اور ضلالت کے اندر یہ لوگ رہے ہیں۔ تو میں کیا تذکرہ کر رہا تھا، تو قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کے ساتھ مذاق نہ کرے۔ آج جو مذاق کیا جاتا ہے، مذاق کے اندر 2 چیزوں کے بارے میں تذکرہ ہے۔
کبھی تو ہنسی مقصد ہوتا ہے اور حقائق کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی، بظاہر ایک بات اس کا مطلب ہوتا ہے اور سننے والا اس کا مطلب کوئی اور سمجھتا ہے اور کہنے والے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب حقیقت حال کھلتی ہے تو پھر دونوں اس پر ہنسی کرتے ہیں اور دونوں اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ کسی کی بے ادبی، بے اکرامی، توہین اور کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا نہیں ہوتا، یہ مذاق بالکل جائز ہے۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے جنت کے بارے میں اور جنت کے دخول کے بارے میں تذکرہ کرنے لگی اور پوچھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ بیچاری جب سنا اس نے تو وہ پریشان ہو گئی کہ میری نمازیں اور میرے روزے اور میری عبادات اور میری یہ تابعداری اس عمر کے اندر اگر مجھے جنت نہیں ملنی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی امی اللہ تعالیٰ تمہیں جوان کرے گا، تم اس طرح بڑھاپے میں نہیں رہو گی۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، قرآن یہ کہتا ہے ہم ان کو ایک نئی زندگی دیں گے اور ان کو کنوارا بنا دیں گے اور جوان بنا دیں گے۔ اس طرح وہ جب جنت میں جائیں گی تو بوڑھی نہیں ہوں گی اور جوان ہوں گی اور جنت میں جائیں گی۔ یہ آپ نے بھی مذاق کیا، لیکن بڑی امی کی کوئی بے ادبی نہیں تھی اور ان کی کوئی گستاخی نہیں تھی اور ان کی کوئی بے اکرامی نہیں تھی اور ان کی کوئی توہین نہیں تھی۔ اس طرح ایک دفعہ ایک اور واقعہ پیش آیا ہنسی اور مذاق کا، یہ میں اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں۔ بعض لوگ جو ہیں اپنے منہ کے اوپر تالا لگایا ہوا ہوتا ہے، نہ ہنستے ہیں نہ خوش ہوتے ہیں اور نہ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی نہیں، خود بھی اپنے آپ سے خوشی کا اظہار کرو اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ مذاق کرو اور ان کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ اس طرح رہو کہ خوف والی کیفیت ختم ہو جائے۔ گھروں کے اندر اور محافل کے اندر اور مجالس کے اندر خوف کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی کھل کر بات ہی نہیں کر سکتا ابا آ گیا ہے، اور کوئی ہنسی نہیں کر سکتا جی استاد آ گیا ہے، اور کوئی گفتگو نہیں کر سکتا جی بڑے صاحب آ گئے ہیں۔ نہیں جی، اس طرح بات نہیں ہے، ذرا کھل کر رہنا چاہیے، ہنسی اور مذاق والی طبیعت ہونی چاہیے، ہر وقت اپنے منہ کو دبا کر رکھنا، اور آدمی فکر میں پڑ جائے کہ کبھی میں نے اس کے چہرے پر تبسم بھی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے۔ پتہ نہیں کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنے مہینے ہو گئے اس آدمی کو ہنسے ہوئے، مفتی صاحب نے تو کبھی ہنسی نہیں کی ہے اور ہنستے ہوئے کتنا عرصہ ان کو گزر گیا ہے۔ اور صبح لوگ ورزش کرتے ہیں نا، تو ورزش کے اندر ایک چیز ہنسی والی ہوتی ہے، سارے ہنستے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ہنسی کو داخل کرو، اور کہتے ہیں دیکھو جی مفتی صاحب بھی منع نہیں کرتے، یہ ہنسی کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا یار یہ رونے لگ جائیں اگر ہنسی کر رہے ہیں تو کسی دن یہ تو ہمیں بتانا چاہتے ہیں اپنے گھر کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اندر ہنسی اور مذاق والا تذکرہ کریں۔ آپ ایمان سے بتائیں، غور اور فکر کریں، ہماری محافل اور مجالس میں اور ہمارے گھروں کے اندر کتنا عرصہ ہو گیا ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ اور اپنے مقتدیوں کے ساتھ ہم نے محفل کی اور خود بھی ہنسے ہیں اور ان کو بھی ہنسایا ہے۔ یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس طرح آپ منہ بنا کر اور چہرے کو دبا کر اور پیشانی کو بل چڑھا کر اور اس طرح آپ بیٹھ جائیں اور یہ پتہ چلے کہ پتہ نہیں کب عید آئے گی اور یہ ہنسی کریں گے، اور جب ہنسی کریں گے تو اس دن یہ عید آ جائے گی۔ آپ ذرا دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کا حص کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہنستے اور ہنساتے تھے۔ ایک شخص آیا کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے، سفر کرنا ہے، ظاہر ہے سامان بھی خود بھی۔ آپ نے کہا نہیں تجھے اونٹ کا بچہ دیں گے۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اونٹ کا بچہ میں اس کا کیا خدمت کرتا رہوں گا اونٹ کے بچے کو جب جوان ہوگا۔ پھر آپ نے اس کو کہا جو اونٹ ہوتا ہے وہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، جو جوان اونٹ ہے وہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔
آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی اور مذاق کرتے. امی جان حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کہیں سفر میں تھے، باہر تھے، کوئی نہیں تھا تو آپ نے دوڑ لگا دی. اب میرے بھائی آپ ذرا غور فرمائیں، آپ کو دوڑ لگانے سے کیا غرض ہے؟ اور یہ 2 دفعہ واقعہ پیش آیا. ایک دفعہ امی جان آگے بڑھ گئیں اور ایک جگہ آپ آگے بڑھ گئے، تو پھر آپ نے کہا کہ عائشہ تل کا بھی تل کا. وہ ایک دفعہ ہار ہو گئی تھی، اب وہ جیت ہو گئی، یہ اس کے ساتھ جو ہے مقابلے کے اندر ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا موقع تھا، مسجد کے ساتھ جگہ تھی، بچے تیر اندازی کر رہے تھے، نشانے بنا رہے تھے. آپ نے کہا کہ عائشہ کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں. تو گھر کے ساتھ دیوار تھی، جو گھر کی دیوار تھی ذرا اونچی اتنی نہیں تھی، اس پر آپ نے یہ ہاتھ رکھا اور امی جان نے اپنا ٹھوڑی مبارک اس پر رکھ دی اور پردہ آگے کیا، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے آگے بڑھو اور تم مقابلہ کرو، تم پیچھے کیوں ہو؟ اور امی جان دیکھ رہی تھی اور فرماتی ہیں جب تک میں نے نہیں کہا، بس ہاتھ رکھا رکھے تو آدمی تھک جاتا ہے نا، اور جب تک میں نے نہیں کہا بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ نہیں ہٹایا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مذاق اور مذاق والی حیث یہ کوئی بری بات نہیں ہے. البتہ مذاق کے اندر کسی کی تذلیل اور تضحیق ہو اور اپنا بڑا پن ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ اس لحاظ سے کہ میری دولت ہے، اس لحاظ سے کہ میرا منصب اور عہدہ ہے، اس لحاظ سے کہ میری جماعت اور جتھا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور پھر یہ تانے او غریبو تانے دینے لگ جائے اور اس طرح ان کے ساتھ مذاق کرنے لگ جائے، یہ گناہ والی بات ہے. اللہ رب العزت کی ذات نے اس سے منع فرمایا ہے. کیا پتہ اللہ کے حضور کس کا کیا درجہ ہے؟ کہاں آیا ہے زیادہ دولت والا اللہ کو مقبول ہے؟ کہاں آیا زیادہ جوانی والا اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے؟ کہاں آیا زیادہ منصب والا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے؟ ذوالنون مصری کا نام سنا ہے، بہت بڑے بزرگ تھے رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ. ایک آدمی نے آپ کی بے ادبی کی اور آپ کو برا بھلا کہتے ہو، کہنے لگا آپ کتے سے بھی اس طرح برے ہیں. شاگردوں نے کہا حضرت یہ گالیاں دے رہا ہے اور برا بھلا کہہ رہا ہے اور آپ ان کو کوئی جواب نہیں دے رہے اور آپ ان کی باتوں کو سن رہے ہیں. کہنے لگے کہ میں فکر کے اندر ہوں، اگر تو میرا خاتمہ ایمان پر ہے اور اللہ مجھ سے راضی ہے پھر تو میں یقیناً کتے سے بہتر ہوں، لیکن اگر میرا ایمان ختم ہو گیا اور میں ایمان سے محروم ہو گیا اور میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے اور میری موت اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ہوئی تو پھر وہ جانور مجھ سے بہتر ہے. تو میں اس غور اور فکر کے اندر ہوں، پتہ نہیں آخر فیصلہ کیا ہونے والا ہے، میری بہتری کا فیصلہ ہے یا اس کی بہتری کا فیصلہ ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں خاموش ہوں. جو غریب لوگ بظاہر ان کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ان کی عزت کے لحاظ سے، اکرام اور احترام کے لحاظ سے ان کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانثار صحابہ سے پوچھا کہ تمہاری اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہنے لگے حضرت یہ آدمی اگر کسی کو سلام کرے گا تو لوگ سارے اس کی سلام کے ساتھ ہی فوراً جواب دیں گے، جو حدیث مبارکہ اس کا مفہوم ہے. اگر یہ کسی کے دروازے پر دستک دے گا تو لوگ اپنا پھاٹک اس کے لیے کھول دیں گے کہ حضرت صاحب تشریف لائے ہیں. اگر یہ کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجے گا تو ان کے پیغام کو فوراً قبول کر لیا جائے گا. یہ معاشرے کے اندر اس طرح، سوسائٹی کے اندر اس طرح مقام اور رتبہ رکھتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور آدمی گزرا جس کے کپڑے بظاہر پھٹے ہوئے تھے، مزدوری کرنے والا اور محنت کرنے والا اور کام کرنے والا، حالت اس کی بہت اچھی نہیں تھی. آپ نے کہا تم اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس کے لیے تو کوئی دروازہ نہیں کھولے گا، اور اگر ان کے ہاں سے پیغام شادی کا جائے گا تو کوئی ان کے ہاں نہیں کرے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ پہلے آدمی اس جیسے زمین بھر کر آدمی ہوں
یہ اکیلا آدمی ان سب سے زیادہ بہتر ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، کس نے کہہ دیا کہ بڑی گاڑی جو ہے یہ بہتری کی نشانی ہے، بڑا موبائل جو ہے یہ بہتری کی نشانی ہے، اور عمدہ کپڑے جو ہیں یہ بہتری کی نشانی ہے؟ نہیں میرے بھائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں بہتر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ اچھا تعلق رکھنے والا، تقوی والا اور پرہیزگاری والا ہے۔ ایک عورت نے، دونوں عورتوں کا جھگڑا ہوا اور ایک عورت نے دوسرے کو کاٹ لیا اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ اب قرآن کے اندر حکم کیا ہے کہ السن بالسن، دانت کے مقابلے کے اندر دانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کا دانت توڑا جائے گا جس نے دانت کو توڑا ہے۔ اب اس کے بعد جب دانت توڑنے والا جو تھا، جس نے دانت توڑا تھا، ان کی برادری کا عزیز و اقربا میں سے ایک آدمی تھا، اس نے قسم کھا دی کہ اللہ کی قسم اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے اور تم ان کے فیصلے کے مقابلے میں قسم کھا رہے ہو۔ چنانچہ کیا ہوا، جن کا دانت ٹوٹا تھا انہوں نے صلح کر لی اور اس آدمی کو اور اس عورت کو جس نے دانت توڑا تھا اس کو معاف کر دیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، رب اشعث اغبر مدفوع عن الباب لو اقسم باللہ لابرہ، بہت سارے وہ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور کپڑے غبار آلود ہیں، جن کے لیے دروازے نہیں کھلتے ہیں، اور جب کسی بات پر وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا یہ رتبہ اور مقام ہے، اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ فیصلہ وہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اگر مدعی معاف کر دیتا ہے اور مدعی راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس فیصلے پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں جن کی قسم کو اللہ رب العزت کی ذات پورا فرماتے ہیں، جس طرح کہ اس موقع پر یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا تھا۔ تو قرآن مجید نے کیا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کے ساتھ مذاق نہ کرے، اس لیے کہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، مذاق کرنے کے اندر دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، مذاق کرنے والا اپنے کو بہتر سمجھتا ہے، اور جب اپنے کو بہتر سمجھتا ہے تو یہ نشانی غرور اور تکبر کی ہے۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تعالیٰ جو تکبر کرنے والے، متفخرین، فخر کرنے والے اور اپنے کو بڑا سمجھنے والے، وہ اللہ کو پیارے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اچھے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر کیوں دوسروں کے ساتھ تم مذاق کرو گے؟ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہمارا یہ حال ہے اور دوسروں کا یہ حال ہے، تمہیں کیا پتا ہے کل کے حالات کیا ہونے والے ہیں؟ کتنی دولتوں والے اور کتنے گاڑیوں والے اور کتنے فخر والے اور کتنے دنیا کے اندر اپنے کو بڑا سمجھنے والے، دنیا نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ ان کے حالات کیا ہو گئے؟ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام، یہ دن لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے ایک چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو، کیا معلوم کہ اس کے اندر اچھائی نہ ہو، اور جس کو تم برا سمجھتے ہو، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، جس کو تم اچھا سمجھتے ہو وہ چیز تمہارے لیے بری ہو، اور جس کو تم برا سمجھتے ہو اور وہ چیز جو ہے وہ تمہارے حق کے اندر بہتر ہو۔ آج تم یہ کہتے ہو یہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہے، بچی کا رشتہ اس لیے تم ٹھکراتے ہو کہ ان کے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے، ہماری گاڑی بڑی ہے۔ تو پھر انسان سے نہیں، تم تو شادی گاڑی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، انسان سے نہیں دولت سے کرنا چاہتے ہو، انسان سے نہیں مکان سے کرنا چاہتے ہو۔ ہمارے ذہنوں میں کیا بیٹھ گیا؟ سوئٹزرلینڈ کو چھوڑ کر
ٹاؤن میں کیوں جاتے؟ کہتے بچیوں کا رشتہ نہیں آتا ہے، ٹاؤن میں جائیں گے تو وہاں رشتے آئیں گے، اگر کالونیوں میں جائیں گے تو پھر لوگ یہ سمجھیں گے یہ ٹاؤن والے اور کالونیوں والے ہیں۔ کیا چیز ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر بہتری کا معیار بنا رکھا ہے، اور پھر اس کے ساتھ تضحیک اور مذاق ہوتا ہے۔ سورۃ حجرات کے دوسرے رکوع کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تمہیں کیا پتا ہے جن کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو وہ لوگ بہتر ہوں مذاق کرنے والوں سے۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، عورتیں بھی دوسری عورتوں کے ساتھ مذاق ایسے نہ کیڑے نکالتے رہا کرو، چونکہ عورتوں کے اندر یہ چیز زیادہ ہے۔ عام طور پر احکام مردوں کا حکم ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، لیکن بعض مقام پر کسی اہم مسئلے کے اندر عورتوں کو الگ سے بھی خطاب کیا ہے۔ ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ مذاق نہ کرے۔ ہو سکتا ہے جن سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ مذاق کرنے والوں سے بہتر ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور پھر یہ آگے قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا نہ کرو، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے پر الزام نہ لگاؤ۔ کیا مطلب؟ کسی پر کوئی الزام لگاؤ گے، کیا مطلب؟ ان کے عیب چنو گے اور ان کے اوپر کوئی بات رکھو گے تو وہ تمہارے اوپر رکھے گا، اس لیے ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، چڑھانے کے لیے برے القاب کے ساتھ ان کو یاد نہ رکھو کہ برا لقب، برا نام جو ہے کہہ دیا یہ گناہ ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد یہ فسق والی باتیں ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برا نام ایمان کے بعد جو ہے وہ فسق ہے۔ اور پھر اگر تم توبہ کر لو گے اللہ تمہاری غلطی کو معاف فرما دے گا۔ تو تین چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العزت کی ذات نے سورۃ حجرات کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا، اور پھر اس کے بعد دوسری آیت کے اندر ولا تجسسوا ولا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، گمانوں سے بچو، جسوسی سے بچو، بغض سے، غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ تین چیزوں کا تذکرہ دوسری آیت مبارکہ کے اندر ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہوگی۔ اللہ عمدہ اخلاق اور بہترین عادات مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرمائے۔ بچوں کا جو 9 یا 10 میں تھے ان کا غالباً 9 کا نتیجہ آنے والا ہے، دعا کے لیے کہا اللہ ان کو اچھی پوزیشن نصیب فرمائے، بچے بچی ہیں۔ اور کام کاج میں جو پریشانی ہے، طیب حلال
اور اللہ تعالیٰ وافر رزق کا انتظام کر دے۔ اگست کا مہینہ 14 اگست بھی آ رہی ہے، وطن عزیز کے لیے، وطن عزیز کی آزادی کے لیے قربانی دینے والے ہمارے قائدین اور کارکن ان کے، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ اے کریم وطن عزیز پر اپنی رحمت نازل فرما اور اس کے دشمنوں کو کمزور کر دے، اور اس کی ہر چیز کی اے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، واقضاهم علی کرم اللہ وجہہ، وفاطمة سیدة النساء اہل الجنہ، وزینب وام کلثوم ورقیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری جمعے کی نماز قبول فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں صحت کاملہ نصیب فرما، بچے جوان بزرگ سب کو مکمل اے اللہ صحت نصیب فرما۔ پریشان حال لوگوں کی اے اللہ پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہر طرح کرم اور فضل فرما دیجیے۔ جو کام کاج میں پریشان ہیں رزق حلال کا انتظام فرما، شادیوں کے مسائل ہیں بہتر جوڑ کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہر طرح جھگڑے ہیں ان کا خاتمہ فرما، آپس میں محبت پیدا فرما، خوشیوں والی اور خوشحالی والی اے اللہ زندگی نصیب فرما۔ پاکستان کے لیے قربانی دینے والے، اس کی آزادی کے لیے محنت اور کوشش کرنے والے، اے اللہ ان کو بہترین جزا اور بہترین بدلہ نصیب فرما۔ ان کی قبروں کو اے اللہ منور فرما، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اس کو اے اللہ قیامت تک باقی رکھنا، اس کے دشمنوں کو اے اللہ ہمیشہ ناکام فرما دینا۔ اس کی ہر چیز کی اے اللہ حفاظت فرما، منڈیوں اور بازاروں کی، پارکوں اور تعلیم گاہوں کی، عبادت خانوں کی اور خانقاہوں کی، سرحدوں کی اور چوکیوں کی، اور اے اللہ اس کی جتنے بھی قیمتی اشیاء ہیں ان کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اس کے فوجیوں اور سپاہیوں کی حفاظت فرما، اس کا چوکیدارہ کرنے والوں کی اے اللہ حفاظت فرما۔ دشمن جتنے بھی ہیں اللہ ان کو ناکام کر دے، دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ معاشی حالات بہتر فرما، دعائیں قبول فرما۔ والدین بہن بھائی مسلمان مرد عورتیں جو فوت ہوئی ہیں اللہ مغفرت فرما۔ اور ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم.